حضور نے جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، کافی وقت گزر گیا، تو ماں نے مجھے اجازت دی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی۔ اس شرط پہ ماں نے چھٹی دے دی کہ حضور سے جا کے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا، چونکہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ جائے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو باب اجابت تک پہنچتے ہیں، پھر خالی نہیں موڑے جاتے۔ تو کہا کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ماں نے اجازت دے دی تو یہ حضور کی خدمت میں آئے۔ کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ حضور سے ملوں اور کہوں کہ حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ مجھے موقع نہ مل پایا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا۔ مغرب کی نماز کی چھٹی ملی، عشاء بھی ہو گئی اور میں عرض نہیں کر سکا۔ تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور حجرہ انور کی طرف بڑھ گئے۔ اب جنہوں نے مسجد نبوی کی حاضری کا شرف پایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مصلی نبوی سے حجرہ رسول کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے یہ شرف نہیں پایا میری دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے وہ شہر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے، جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اذیت اور دکھ کا ذریعہ ہیں، وہاں ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے بھی بند ہیں۔ تو یہ دن تھے کہ حرم کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی، مواج انور کے سامنے درودوں کی بہار ہوتی، مدینے میں بیٹھ کے حضور کے روضے کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی پکی ہوئی کھجوروں سے افطاری کرنے کا اپنا ہی لطف ہوتا۔ آج مدینے کے لوگ بھی ترس رہے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک 80 سال عمر ہو گئی، جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ مسجد نبوی سے باہر کبھی کھولا ہی نہیں، آج اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے میناروں کو دیکھتے اور چیخیں مار رہے ہیں۔ اللہ اس وبا کے دن مختصر کر دے اور اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو حضور علیہ السلام اٹھے مصلی انور سے اور اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، غیر ارادی طور پہ کچھ رفتار تیز ہو گئی تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی توقف کیے بغیر فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی، یہی تو کہنا تھا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قال ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، مجھے سلام کرنے آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مالک نے کہا کہ جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس سلامی پیش کرنے کے لیے تو ایک تحفہ بھی لیتے جاؤ، تو وہ بھی مجھے دینے آیا ہے۔ تو وہ تحفہ کیا ہے سنو، بے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آج خوشخبری لے کر کے میرے پاس مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ تو یہ ملکہ جنت ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدہ نساء اہل جنت ہیں۔
کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات کرتی تھی تو حضور ان کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت مرحوم پہ اللہ سے رحم کی خیرات مانگیں اور اللہ میرے وطن کی خیر کرے، امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالے اور نور نصیب ہو، میری قوم کی بیٹیوں کو اسوہ فاطمہ کے اجالے عطا ہوں۔